ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات، آج سے تقریباً ایک ہفتہ قبل تذکرہ عشرہ مبشرہ کا جو مبارک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جلیل القدر صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان تینوں کی مکمل سوانح حیات سن چکے ہیں، اور کل چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، ان کے صفات، ان کے فضائل اور ان کے مناقب کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ آج کے درس میں، آج کے محاضرے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے حوالے سے کچھ اہم واقعات، کچھ اہم حادثات جن کا جاننا ضروری ہے، اور جس کے سلسلے میں اگر صحیح نقطہ نظر سے ہم واقف نہ ہوں تو غلط فہمیوں کے شکار ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں شیطان ہمیں بدظن کر سکتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی آج حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، خصوصاً ان کے زمانے خلافت میں جو فتنے ہوئے، اس پر میں تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو کا آغاز اس نقطے سے کرنا چاہوں گا جو کل کے درس میں نہیں آیا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم سب واقف ہیں کہ حضرت علی رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور حضرت علی کی عمر میں کافی تفاوت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے 30 سال بڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چچا زاد بھائی کو اپنی تربیت میں لیا۔ حضرت علی کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پہ اور آپ کی نگرانی میں ہوئی، اور یہ تعلق اس وقت اور مزید مستحکم ہو گیا، مضبوط ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ بڑا مبارک جوڑا۔ اسی جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو وہ 2 پیارے نواسے عطا کیے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل الجنہ قرار دیا۔ یہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
اس موقع پر جب آسمان سے سورہ آل عمران کی وہ آیت نازل ہوئی، جب مدینے میں کرسچن آئے تھے اور کرسچنوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مباحثہ کرنا چاہا عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، تو آسمان سے مباہلے کی آیت نازل ہو گئی، مباہلے کا چیلنج کرنے والی آیت، کہ چلو تم بات دلائل سے نہیں ماننا چاہتے ہو، دلائل سے نہیں سننا چاہتے ہو، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، دونوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، یہ بھی دعا کرے گا، وہ بھی دعا کرے گا، یہ بھی کہے گا کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کی زندگی میں جو باطل پرست ہے اسے ذلیل کر دے، اسے برباد کر دے، اور وہ بھی ویسے ہی بات کہے گا۔ تو یہ مباہلے کی جب آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے پیغمبر، یہ عیسائی نہیں مانتے ہیں آپ کی بات، تو ان سے کہیے چلے آؤ، تم بھی آؤ، ہم بھی آئیں گے، اپنے بچوں کو بھی لے آؤ اور ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں گے، اپنی بیویوں کو بھی لے آؤ، ہم بھی اپنی بیویوں کو لے آئیں گے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، اور ایک چادر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ کے داماد حضرت علی اور آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان چاروں کو ایک چادر میں لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ مباہلے کا یہ جو چیلنج دیا جا رہا ہے، میں یہ مباہلے کا چیلنج ان کرسچنوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں جو حاضر ہیں۔ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جوڑے سے کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی اور کتنا پیار تھا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اہل بیت صرف یہی ہیں جیسے شیعہ کہتے ہیں۔ نبی کی ساری ازواج مطہرات نبی کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جہاں یا نساء النبی یا نساء النبی کی آیتیں آتی ہیں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت۔ اللہ تمہیں یہ تعلیمات کس لیے دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اے اہل بیت، اللہ تمہیں ہر طرح کی اخلاقی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ نبی کی ازواج مطہرات کے تذکرے کے بعد اہل البیت کا تذکرہ بتاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی تمام بیویاں شامل ہیں۔ بہرحال ایک اعتقادی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، جو اہل السنہ والجماعہ اور شیعہ کے درمیان جو ہے ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کا جوڑا بڑا مبارک جوڑا، لیکن دنیا میں کون سے ایسے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان کبھی نہ کبھی چپقلش نہ ہوتی ہو، جن کے درمیان کبھی نہ کبھی کسی معاملے پہ اختلاف نہ ہو جاتا ہو؟ کوئی نہیں۔ ایک ساتھ جب زندگی کریں گے، جئیں گے، مرضیات کا ٹکراؤ ہوگا، طبیعتوں کا ٹکراؤ ہوگا، مزاجوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ ارے بتاؤ، دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شوہر کیا کسی عورت کو مل سکتا ہے؟ آپ سے بہتر شوہر دنیا کی کسی خاتون نے نہ دیکھا ہے، نہ دیکھے گی، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے تھے عائشہ میں خوب جانتا ہوں کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہو۔ کہا اللہ کے نبی کیسے جانتے ہیں آپ؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور اس وقت تمہیں کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھانی ہوتی ہے تو ان الفاظ میں قسم کھاتی ہو کہ وہ رب محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو اس وقت ان الفاظ میں قسم کھاتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ جب تم یہ کہتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تمہیں کوئی گلہ شکوہ ہے۔ قربان جائیے ان کریمانہ اخلاق پر۔ ہر میاں بیوی کی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حضرت علی کے گھر گئے، دیکھا کہ حضرت فاطمہ اکیلی ہیں، پوچھا علی کہاں گئے؟
حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کسی معاملے میں تھوڑا بہت ٹنٹا پنچایت ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، غصہ ہو کے چلے گئے اللہ کے نبی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لوگوں سے کہا دیکھو کہاں ہیں علی؟ دیکھا کہ مسجد نبوی میں جا کے سوئے ہوئے ہیں غصے سے، اور سوئے ہیں تو اس انداز میں سوئے ہیں کہ بدن سے کپڑا ہٹ گیا ہے، اور مسجد نبوی کی مٹی، ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ اس زمانے میں مسجد نبوی کی فرش پر کوئی حصیر، کوئی قالین کچھ نہ تھی۔ حضرت علی کو مٹی لگ گئی ہے ان کے بدن کو۔ پیارے نبی تشریف لے گئے، معلوم ہے کہ داماد اس وقت بیٹی سے ناراض ہے، تشریف لے گئے اور حضرت علی کی مٹی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے پوچھتے ہوئے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ اس موقع پہ پیارے نبی نے حضرت علی کو ابو تراب کی کنیت عطا کی، جو بعد میں حضرت علی کی کنیت بن گئی۔ اور اہل علم کے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو بہت خوشی ہوتی اگر کوئی انہیں یا ابا تراب کہہ کے پکارے، کہ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کنیت دی تھی جب مسجد نبوی میں وہ ان کی بیٹی سے ناراض ہو کر جا کر سوئے ہوئے تھے، تو آپ نے وہاں کے کہا کہ قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی، ابو جہل جو پیارے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، سبحان اللہ کیسے کیسے ان کے گھروں میں اسلام داخل ہو جاتا ہے، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے فاطمہ بہت تکلیف محسوس کر رہی ہیں، اس لیے کہ یہ ابو جہل کی بیٹی ہیں، باپ پیارے نبی کا دشمن تھا، اور دشمن بھی دشمن، بہت بڑا دشمن۔ حضرت فاطمہ نے بہت تکلیف محسوس کی۔ اس وقت پیارے نبی کو جب پتہ چلا تو پیارے نبی نے کہا فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، کہا کہ فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، جس بات سے فاطمہ کو تکلیف ہو اس بات سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، فاطمہ کا درد میرا درد ہے، فاطمہ کا دکھ میرا دکھ ہے، فاطمہ کا زخم میرا زخم ہے۔ پیارے نبی نے کہا اگر علی بن ابی طالب کو شادی کرنی ہی ہے ابو جہل کی بیٹی سے، پہلے انہیں میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دینی پڑے گی۔ مسئلہ کیا تھا جانتے ہیں؟ پیغمبر کی خصوصیت تھی کہ پیغمبر کی بیٹی، یہاں بات ایسی نہیں کہ پیارے نبی دوسری شادی کو پسند نہیں کرتے، ایسی بات نہیں تھی، بات یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بات تھی کہ جس شخص کی زوجیت میں پیغمبر کی بیٹی ہو وہ پیغمبر کے دشمن کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، پیغمبر کی بیٹی کو رکھتے، یہ ایک مسئلہ تھا وہ۔ تو ابو جہل چونکہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن، اور پیغمبر کی بیٹی آپ کی زوجیت میں ہے، پیغمبر کی بیٹی کے زوجیت میں رہتے ہوئے دشمن رسول کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے، گرچہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، پیارے نبی نے اس کو پسند نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت خاموش رہ گئے اور نکاح کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ ایک پہلو تھا جو کل کے درس میں چھوٹ گیا تھا، جو حضرت علی کی خلافت سے پہلے کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں خلافت کی طرف، جو کہ آج کا ہمارا اصل موضوع ہے۔ حضرت علی کو خلافت کیسے ملی؟ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سبھی جانتے تھے اور مانتے تھے کہ خلافت اب حضرت علی ہی کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے بتایا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اصحاب شورا کی جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی، اس میں سے بات آ کر آخری میں 2 افراد پہ روکی تھی، حضرت عثمان اور حضرت علی، باقی 4 افراد حق خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور ان دونوں میں بھی رائے عامہ کو سامنے رکھ کر حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تمام صحابہ نے حضرت علی کا حق سمجھا اس وقت خلافت، سب نے بیعت کی، حضرت طلحہ نے بیعت کی، حضرت زبیر نے بیعت کی رضی اللہ عنہ اجمعین، کبار صحابہ نے بیعت کی، حتیٰ کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ
جو باغی مدینہ آئے ہوئے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کی رائے بھی چونکہ حضرت علی کے حق میں تھی، انہوں نے بھی حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ اس طرح حضرت علی کی خلافت میں کسی کا اختلاف نہیں رہا۔ حضرت علی بے اتفاق آرا خلیفہ بنا لیے گئے، خلیفہ منتخب کر لیے گئے، اور خلافت حضرت علی کے ہاتھ میں آئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت داخلی فتنوں سے بھرا ہوا، داخلی اضطرابات سے بھرا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مختصر زمانے خلافت میں بڑے چیلنجز فیس کیے۔ نتیجے میں فتوحات کا وہ سلسلہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے سے شروع ہوا اور آگے بڑھ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ سلسلہ رک گیا، اس لیے کہ مسلمانوں میں بہت سارے اندرونی فتنے اٹھنے لگے، بڑے فتنے اور بڑے چیلنجز، اور حضرت علی نے بحیثیت خلیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ ان فتنوں کا اور ان چیلنجز کا حوصلے کے ساتھ، عزم اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہیں یہ فتنے؟ سب سے پہلا فتنہ کہ جیسے کہ ہم نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی مجوسی سازشیں شروع ہو چکی تھیں، جو اندرونی طور پر اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر رہی تھی، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور عبداللہ بن سبا جو کہ یمن کا ایک یہودی تھا، جس نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا، اور اس نے گھوم گھوم کر مسلمانوں میں اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر نئے نئے عقائد اور افکار و نظریات پھیلائے۔ نتیجے میں جب حضرت علی منصب خلافت پر آئے، خلیفہ بن کر آئے، تو حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والا ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جماعت کی شکل میں، جسے بعد میں شیعہ کا نام دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرنے والے کہتے ہیں کہ عقیدت اندھی ہوتی ہے، عقیدت اندھی ہوتی ہے۔ انسان کو کسی سے عقیدت ہو جاتی ہے، عقیدت میں وہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے، حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا۔ یہ گروہ اور یہ جماعت، اس نے حضرت علی کے جیتے جی حضرت علی کی شان میں اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا، حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھے، حضرت علی ہی اللہ، نعوذ باللہ، حضرت علی ہی اللہ، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت علی نے ان سب کو بلایا، سمجھایا، خوب سمجھایا، اور ایک بار نہیں بار بار سمجھایا، اور ایک دن نہیں کئی دن سمجھایا۔ سمجھانے کے باوجود جب ان کی یہ بد عقیدگی ختم نہ ہوئی، اور انہوں نے اپنی بد عقیدگی سے تنازل نہ کیا، اور یہی کہتے رہے کہ نہیں آپ ہی رب ہیں، آپ ہی رب ہیں، اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آج کے بہت سارے شیعہ صاف طور پہ کہتے ہیں حضرت علی کو رب مانتے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو چاہے تو اس کے ثبوت بھی پیش کر سکتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں کائنات میں تصرف کرنے والی شخصیت حضرت علی کی، جو آسمان میں جو علی تھا وہی زمین میں علی بن کے آ گیا، ایسے جملے کہنے والے بہت سارے۔ بہرحال یہ عقیدہ اس دور سے شروع ہوا۔ حضرت علی کو بشریت کے دائرے سے نکال کر نعوذ باللہ الوہیت کا جامہ پہنا دیا، اور کہنے لگے کہ آپ ہی رب ہیں، آپ ہی اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک گڑھے میں بہت بڑی آگ جلائی، اور ان سارے لوگوں کو اس آگ میں جھونک دیا اور زندہ جلا دیا۔ اور بعض تاریخی روایتیں کہتی ہیں جل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب تو ہمیں اور یقین ہو گیا کہ آپ ہی رب ہیں، اس لیے کہ آگ کا عذاب تو اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ دیکھو نعوذ باللہ عقیدت کتنی اندھی ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت علی نے جو جلایا ایک مختلف فی مسئلہ تھا۔ خود حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ حضرت علی کو جلانا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ قاعدہ ہے لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب تو اللہ ہی دیتا ہے، انسان کسی کو جلا نہیں سکتا، جلانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، لا يعذب بالنار الا رب النار۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، وہ بھی اہل بیت میں سے، وہ کہا کرتے تھے اگر حضرت علی کی جگہ میں ہوتا تو میں سب کو قتل کیا ہوتا، اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اسے قتل کرو، کہ اگر میں حضرت علی کی جگہ ہوتا تو میں قتل کر دیا ہوتا۔ تو حضرات یہ پہلا فتنہ
حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے اور حضرت علی کی عقیدت میں اندھے ہو کر نعوذ باللہ حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ کرنے والے. یاد رکھو تاریخ میں حضرت علی اور اہل بیت کے حوالے سے دو گمراہ فرقے وجود میں آئے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھ. ایک وہ فرقہ جس نے اہل بیت کی محبت میں غلو کیا جسے ہم شیعہ کہتے ہیں آج, اور ایک وہ فرقہ جس نے نعوذ باللہ اہل بیت سے دشمنی کی, اہل بیت پہ لعن طعن کرنا اور ان پہ بددعائیں کرنا. ان کو تاریخ میں نواصب کا نام دیا گیا, ناصبی, حجاج بن یوسف الثقفی جیسے لوگ. دونوں ہی غلط ہیں. حضرت اہل بیت کی حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں غلو کرنے والے شیعہ, ان کے عقائد بھی غلط ہیں. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اہل بیت کی حق تلفی کرنے والے, ان کے حقوق کو فراموش کرنے والے اور اہل بیت پہ لعن طعن کرنے والے جنہیں نواصب کہا جاتا ہے, یہ بھی غلط ہے. اہل السنہ والجماعہ, سلف صالحین کا عقیدہ, اہل الحدیث کا عقیدہ, اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے نبی کے اہل بیت واجب الاحترام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت واجب الاحترام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, آپ کے ازواج مطہرات, آپ کے داماد اور آپ کے چچا اور کے چچازاد بھائی وغیرہ اور ان سے جو نسلیں چلیں, یہ آپ کے اہل بیت سب واجب الاحترام ہیں. ہر طرح سے ان کا احترام ہونا چاہیے, عزت ہونی چاہیے, اور اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ان کی شان میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان کی شان میں تنقیص بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک مسئلہ تھا حضرت علی کے زمانے خلافت میں تشیع کا فتنہ. حضرات دوسرا اور کیا کہیں بڑی نازک بحث ہے کہ حضرت علی کے زمانے خلافت کا سب سے اہم واقعہ وہ ہے جمل اور صفین کے واقعات. کیا ہیں جمل اور صفین کے واقعات؟ دو جنگیں ہوئی حضرت علی کے زمانے میں, اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جنگیں کس کے درمیان؟ جنگ جمل حضرت علی کی فوج اور حضرت عائشہ کی فوج کے درمیان رضی اللہ عنہما. جنگ صفین حضرت علی اور حضرت معاویہ کی فوج کے درمیان رضی اللہ عنہما. ہم عام مجلسوں میں اہل علم اس بحث کے چھیڑنے کو مناسب نہیں سمجھتے. یہ خالص علمی بحثیں ہیں, علمی مجلسوں میں یہ بحثیں چھڑنی چاہیے, لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو چھیڑے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں. اس لیے کہ اگر ہم صحیح موقف نہ جانیں تو جو کم علم ہوتے ہیں وہ خامخواہ کی بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور صحابہ کے سلسلے میں بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے آپ کو بتایا جائے کہ وہ کیوں ایسا ہوا کہ حضرت علی اور عائشہ آمنے سامنے ہو گئے, کیوں ایسا ہوا کہ حضرت علی اور معاویہ آمنے سامنے ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین. بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا, خلیفہ منتخب ہوئے, جیسے ہم نے کہا سب نے بیعت کی, اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں وہ باغی بھی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی اور جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. اب یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد دیکھا یہ جو باغی لوگ ہیں ان کی شان و شوکت بہت بڑی ہے, بڑی طاقت ہے ان کے پاس, تعداد بھی ان کی بہت زیادہ ہے اور مختلف شہروں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں. حضرت علی نے مصلحت کا تقاضا سمجھا کہ اس وقت ان کو چھیڑا نہ جائے, کیونکہ اب خلیفہ بنے ہیں تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی, جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے, ان کا محاسبہ کرنا ہے, خلیفہ کی ذمہ داری ہے. اور حضرت علی نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑی شان و شوکت میں ہیں, اثر و رسوخ میں, تعداد میں بہت زیادہ ہیں, اس وقت انہیں چھیڑنا نہیں چاہیے. حالات نارمل ہو جائیں, حالات معمول پہ آ جائیں تو اس مسئلے کو دیکھا جائے گا. ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب عہدے تقسیم ہوئے تو مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے بعض عہدے ان بعض افراد کو عطا کیے جو اس بغاوت میں شریک تھے. اور یہیں سے کیا ہو گیا, یہیں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے کہ حضرت علی کی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیں, چہ جائے کہ وہ ان کو قریب کریں اور ان کو عہدہ دیں. بات لے دے کہ یہیں سے شروع ہوتی ہے.
حالانکہ آپ کو ہم بتا چکے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیعت کر چکے تھے حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت کی، حضرت زبیر بیعت کر چکے تھے خلافت کی، سب مانتے تھے کہ حقدار حضرت علی ہے۔ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مانتی تھیں خلافت حضرت علی کا حق ہے۔ احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ مائی اب عثمان کے بعد ہم کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ دیکھو صاف ہے بات، حضرت علی کی خلافت کے حقدار ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، حضرت علی ہی اس وقت خلافت کے حقدار تھے، اور یہ بات سب مانتے تھے۔ حضرت عائشہ بھی مانتی تھیں، حضرت معاویہ بھی مانتے تھے، سارے صحابہ مانتے تھے۔ پھر بات کیوں بگڑی؟ بات اس لیے بگڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین تھے وہ حضرت علی سے قریب کیوں ہیں، اور ان میں سے بعض عہدوں پر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ اتنا بڑا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکے میں تھی، یہاں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جب یہ ماحول دیکھا کہ قاتلین عثمان حضرت علی سے قریب ہیں تو سیدھے مکہ گئے ہو جہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی۔ ام المومنین کو بتایا کہ خلیفہ کی ذمہ داری بنتی ہے قاتلین عثمان سے بدلہ لینا، قصاص لینا، اور جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی کے قریب یہ لوگ ہیں، تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس مطالبے کو بجا سمجھا، ہاں خلیفہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مکے میں جو صحابہ موجود تھے ان صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے یہ طے پایا سب لوگوں کے اتفاق سے کہ نہیں، حضرت علی کے پاس جانا چاہیے اور جا کر مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ پہلے حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لیجئے، ان سے بدلہ لیجئے۔ وہیں سے حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ان کے جو ہمدرد مکے میں تھے، جو اس رائے سے اتفاق رکھتے تھے کہ قاتلین عثمان سے قصاص فوراً لینا چاہیے، یہ پہلا کام ہے جو ہونا چاہیے، وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوئے، اور ایک جماعت کی شکل میں، ایک فوج کی شکل میں یہ آگے بڑھے۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ چلا، حضرت علی کو بھی پتہ چلا کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک فوج، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے آ رہے ہیں، مقصد واضح نہیں تھا کیوں آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا اجتماع، اپنی فوج، اپنی جماعت اور اپنے لوگوں کو لے کر حضرت علی آگے بڑھے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو فوج تھی، اس فوج میں وہ شرپسند شامل تھے، جو شرپسند کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار تھے، وہ شامل تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں۔ دونوں کا سامنا کہاں ہوا جانتے ہیں؟ بصرہ میں سامنا ہوا۔ بصرہ میں دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی، اور دونوں کی فوجیں آمنے سامنے، اور دونوں میں سفارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کس لیے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے قعقاع بن عمرو التیمی یہ حضرت عائشہ کے خیمے میں آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خیمہ میں آ کر انہوں نے آنے کا مقصد معلوم کیا۔ حضرت عائشہ نے، طلحہ نے، زبیر نے، سب نے بیان کیا، ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہیے، قصاص لینا چاہیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں طرف سے سفارت کا سلسلہ جب چلا، دونوں ایک دوسرے کے مقصد کو سمجھ کر مطمئن ہو گئے، دونوں کو اطمینان ہو گیا کہ اچھا جنگ کرنا، لڑنا مقصد نہیں ہے۔ حضرت علی کی فوج کی نیت ان کو معلوم ہوئی اور ان کی نیت انہیں معلوم ہوئی، دونوں مطمئن ہو گئے۔ تاریخی روایتیں کہتی ہیں کہ وہ رات جب فوجیں آمنا سامنا ہو گئیں اور سفارت کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک دوسرے کے مقصد کو جان لیا، فریقین، دونوں گروہوں نے اطمینان کی نیند کی، اور کیسا ماحول قائم ہوا اس رات۔ تاریخی روایت کہتی ہے جو بسند صحیح مروی ہے، حضرت ابن عباس جو حضرت علی کی فوج میں آئے تھے وہ رات کہاں سوتے ہیں معلوم؟ حضرت عائشہ کی فوج میں آ کے سوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی فوج میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ کے سوتے ہیں، کیونکہ اطمینان ہو گیا کہ لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے، لڑائی کا کوئی نہ ان کا مقصد ہے نہ ان کا مقصد ہے۔
حضرت علی کی فوج میں یہ جو باغی اور شرپسند شامل تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں میں کمپرومائز ہو رہا ہے، صلح ہو رہی ہے اور دونوں ایک ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ دونوں اگر ایک ہو جائیں گے تو یہ دونوں ایک